ایک بہت بڑی سمٹ، ایک بہت زبردست ایونٹ ہو رہا ہے ہمارے پڑوس میں، بالکل ہمارے بارڈر سے ساتھ جڑا ہوا ملک انڈیا میں، G20 سمٹ. اور G20 سمٹ میں کوئی 40 کے قریب کنٹریز جو ہیں ان کے ڈیلیگیٹس اور فارن منسٹرز کی، کیونکہ یہ سمٹ ہے G20 کے، اس میں اور ممبر کنٹریز کے علاوہ نان ممبر کنٹریز بھی موجود ہیں. ایک بہت بڑا اکٹھ ہو رہا ہے انڈیا میں، دہلی میں آج یہ ہوا، اور اسی کے ساتھ اس پہ بہت سی خبریں اس وقت پبلش ہو رہی ہیں. اس کے کافی اینگلز ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ 2-3 اینگلز کو ہم اس پروگرام میں کور کر سکیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب، جو کہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، کالمنسٹ ہیں. بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. سر، اس سمٹ میں ایک تو یہ بات ہے جس میں الجزیرہ سے لے کر CNN تک ایک یہ چیز کہ جو اس سمٹ سے پہلے انڈین پی ایم مودی کا ایک ریکارڈڈ میسج چلا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ گلوبل گورننس ہیز فیلڈ. انہوں نے کہا ہے کہ جو مشکلات ہیں، جو ڈیفیکلٹیز، پرابلمس اس وقت فیس کر رہی ہے دنیا، اس چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جو گلوبل گورننس سے فیل ہے. اسی کے ساتھ ہمیں یہ نظر آیا کہ یہ بھی کہا گیا کہ جو G20 میں یوکرین اور رشیا ہے وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ جو پرابلم ہے وہ تو وہیں پر موجود ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس میں سائڈ لائن میٹنگز ہوئی ہیں. اچھا، اب اس میں چائنا بھی شامل ہے، اور ہمارا بڑا ایک وہ، پھر اس میں جو عرب کنٹریز ہمارے بڑے قریبی ہیں وہ بھی شامل ہیں. پاکستان اس میں شامل نہیں ہوا. سر، میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کتنی سگنیفیکنس دیکھ رہے ہیں اس ٹائمنگ میں اس سمٹ؟ دیکھیں جی، ان دونوں باتوں کی بہت بڑی سگنیفیکنس ہے. ایک تو جو سمٹ ہو رہا ہے اٹ سیلف، اور دوسرا جو پاکستان اس میں شامل نہیں ہوا ہے. اب یہ سارا آپ کے دیکھنے کے اینگل پہ ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں. بنیادی طور پہ جہاں تک G7 کی سگنیفیکنس ہے نا، تو وہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو لفظوں میں ایکسپلین کرنا مشکل ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کا جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا یہ فورم ہے. G20 اور سر. جی، اور یہ فورم جو ہے وہ آپ دنیا کی ٹوٹل جو دولت ہے اس کا 80% ظاہر ہے G20 میں نے G7 کا G20 کے ساتھ جو ہے وہ جڑتا ہے. تو اس حساب سے صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کے اپنے پاس دولت کیا ہے، اس سے زیادہ امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جس طرح کی پالیسیاں اپناتے ہیں، اور وہ پالیسیاں ظاہر ہے اسی طرح کی کانفرنسز میں، جو کہ ان کا ایک انٹرنل کنسلٹنگ پروسیس ہے، اس کو سامنے رکھ کے پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. آپ اگر دیکھیں یہ جو سارا سفر ہے، یہ جو گرانڈ انڈسٹریل نیشنز کا، جس کو ہم G7 کہتے ہیں تھے پہلے، بعد میں G20 ہو گیا، تو اس کو اگر G10 ہوا، پھر 20 ہوا، تو اس کو اگر آپ شروع دن سے دیکھیں تو یہ دیکھیں انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ان کے اندر خود بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. جو ان کے شروع کے جو معاملات تھے اس میں، اور آج کے جو ان کا آئین اور منشور ہے، جو خیالات ہیں، ان میں جو ہے وہ بہت بڑا فرق ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں، یہ ایک کنسلٹنگ پروسیس ہوتا ہے جس سے یہ سیکھتے ہیں اور اس میں اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرتے ہیں، یا ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جو انفیکٹ پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں. دنیا کا کوئی ملک ان کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکتا. اب یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں چونکہ یہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اس کا پاکستان سے تعلق ہے، کہ دنیا کا کوئی ملک ہوا وہ کتنا طاقتور ہے یا کتنا غریب ترین اور بے بس ہے، وہ ان کے انفلوئنس سے باہر نہیں نکل سکتا، چونکہ ان پالیسیوں کا ایک الٹیمیٹ جو اثر ہے وہ پڑتا ہے، اور اس کو کوئی رزسٹ نہیں کر سکتا. اس کو ایون ایسے ملک بھی رزسٹ نہیں کر سکتے جہاں تیل نکلتے ہیں، سونے نکلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دولت کے انبار ان کے اپنے اندر ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تب کسی کام کی ہوں گی جب اس کو آپ دنیا کے ساتھ کسی شراکت داری میں یا کسی شیئر میں لے کے جائیں گے نا، یا کسی خرید و فروخت میں یا کسی طریقے سے. اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر اس وقت تو بلا مبالغہ دنیا کا ایک غریب ترین ملک ہے. اگر آپ اپنی جو بلیک مارکیٹ ہے اور جو کالی منڈی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ایک طرف کر دیں، چونکہ وہ ایک ایسا ملک ہے کہ اس میں غربت اس طرح نظر نہیں آتی. لوگوں کے ٹھاٹ باٹ جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا کسی دنیا کے امیر ترین ملک کے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہی نہیں، بلکہ ان امیر ملکوں کے کوئی ٹھاٹ باٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. یہاں تو لوگ جو ہے وہ ڈسپلے نہیں کرتے اپنی دولت کو،
یہاں آپ کو بل گیٹ جیسا آدمی جو ہے وہ بس سٹاپ پہ نظر آ جاتا ہے، کھڑا ہے بس کے انتظار میں 15 منٹ سے، اس کے 15 منٹس میں جو ہے وہ 15-20 بلین ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک مینٹالٹی ہے نا جو پاکستان کے اندر ایک جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے، تو اس کو اگر ایک طرف کریں تو لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ غربت زدہ ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 60% لوگ جو آفیشیل سٹیٹس ہیں اس میں 40% کہتے ہیں وہ، لیکن حقیقت میں 60% لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں۔ جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، پیاز ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے، میڈیسن ہے، بچوں کا دودھ ہے، یعنی ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ بنیادی ضروریات کہتے ہیں، ان تک ان کو رسائی نہیں ہے، اور ان کا کوئی ایسا سورس آف انکم نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ مناسب مقدار میں اپنے فیملی کو جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں۔ تو وہ ملک جو ہے اس کی پالیسی تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی انا کے بت جو ہیں ان کو اگر توڑ نہیں سکتے تو نو پرابلم، لیکن ان کو بڑی تمیز اور عزت سے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور ایک طرف رکھ کے تو ہم دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو مرج کریں، اور اسپیسیفکلی ایسے ملکوں کے ساتھ اپنے آپ کو مرج کریں جو بہت تیز رفتاری سے ترقی کی اس میں دوڑ رہے ہیں۔ اور اس میں ظاہر سب سے آگے انڈیا، پاکستان کے لیے انڈیا ہی ہے، چونکہ آپ کے بارڈرز ملتے ہیں ہزاروں مائل، اور وہاں پہ ترقی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتی ہے ود ان نو ٹائم۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں کتنی دولت ہے اس کے، وہ آپ کو کتنے زیادہ ٹریڈ کنسیشنز اور مراد دے دیتا ہے، لیکن اس کا وہ اثر آپ پہ نہیں پڑ سکتا جس کا 1% اگر انڈیا آپ کو دیتا ہے تو پڑے گا، چونکہ آپ ظاہر ہے کہ نیکسٹ ڈور نیبر ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ پاکستان کا جو یہ رولنگ ایلیٹ ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا کہ جی چلیں ہم ڈائریکٹ انڈیا سے بات کرتے ہوئے ہمارے انا کے بت کو ٹھوکر لگتی ہے، تو ہم G20 کے چلو اس بہانے سے ایک طریقہ نکالتے ہیں، کسی تیسرے ملک کو درمیان میں ڈال کے انویٹیشن لیتے ہیں اور جا کے اس میں شرکت کرتے۔ چائنا کے ذریعے لے سکتے تھے، اسی کے ذریعے، اور اس سے کیا ہونا تھا کہ اس کی وجہ سے جو ہے ان کو، چونکہ ان کی انا کو ٹھینس لگنی تھی، انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ہم کو اتنا بڑا عظیم شان ملک ہیں اور اتنے بڑے طاقتور لوگ ہیں کہ ہم G20 جیسے لوگوں کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے، جی وہ کیا بیچتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اب ویسٹرن جو ڈپلومیٹ ہیں اور پالیٹیشنز ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اصل جو پالیسی ہے ہم سے پیسے مانگنا اور ہمیں گالیاں دینا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، دو کام کرتے، ہمارے پاس آ کے ہاتھ جوڑتے ہیں پیسے دو، اور واپس جا کے عوام میں کھڑے ہو کے ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جو ہے ان کا وہ ہے نہیں۔ اور یہ جو ہے جب کسی ملک کی یہ پہچان بن جائے اور وہ کہے کہ نہیں جی ہم اپنے نیکسٹ ڈور نیبر کے ساتھ جو اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور یہ میں نے کسی اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب انڈیا نے ترقی شروع کی تو اس نے پاکستان کو دعوت دی کہ آپ آئیں، ہم مل جل کے جو ہے وہ غربت، بے روزگاری اور یہ ان چیزوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ پاکستان نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تو اب جو G20 کا یہ بہت بڑا چانس انہوں نے ضائع کر دیا ہے، اور ظاہر ہے اب ان کو ایک آج سے کئی سال پہلے انڈین لیڈرشپ نے ان کو اوپن قسم کا یہ الٹیمیٹم دیا تھا کہ ہم آپ کو دنیا میں بہت برے طریقے سے آئسولیٹ کر دیں گے۔ یہ اس وقت کے آپ اخبار سرچ کریں، کوئی آپ ڈال دیں گوگل میں انڈیا آئسولیٹڈ پاکستان یا اس طرح کا کوئی لفظ، تو آپ کو اس کے اخبارات نکل کے آ جائیں گے جس میں کلیئرلی انڈیا نے ان کو بتایا تھا۔ تو اب جو ہے کچھ عرصہ پہلے اب انڈیا کے حکمران بڑی کلیئرلی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ایکڑی نکال دی ہے۔ لفظ ایکڑی جو ہے یہ بڑا امپارٹنٹ قسم کا لفظ ہے، یہ ہم بچپن میں بہت یوز کرتے تھے، بنیادی طور پہ میرے خیال میں سنسکرت کا لفظ ہے، ہماری پہاڑی زبان میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایکڑی نکل گئی، لیکن ان کے ابھی تک پالیسیوں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، ایکڑی نکلنے کے باوجود۔ اس سے زیادہ ذلت اور اس سے زیادہ جو ہے توہین کسی کام کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے
1 بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف آپ کو گزشتہ 6 مہینے سے تکا کے مار رہا ہے. کبھی آپ کا ڈالر 20 روپے اوپر جاتا ہے, کبھی نیچے جاتا ہے. آپ ان کی جوتے بھی کھاتے ہیں, ان کی شرائط بھی مانتے ہیں. تو اس طرح کے ملک کے پاس آپشن کیا ہے سوائے امن کے؟ سر پرائم منسٹر نے کہا کہ ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں, کہ ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں, پرائم منسٹر کے الفاظ. ہاں جی, دیکھ لیں نا, نکلوا دی تو اب آپ اگلی بات کریں. لیکن اس کے بعد بھی آپ کچھ نہ کریں, کوئی اس پہ بات ہی نہ کریں کہ جی ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی, وہاں کسی اجلاس میں شرکت ہی نہیں ہو سکتی, اور شرطیں رکھیں, اور شرطیں بھی چاند مانگیں کہ جناب انڈیا کے ساتھ ہمارا تب تعلق ہوگا کہ جب آپ چاند اتار کے ہماری گود میں رکھیں گے. کشمیر مانگنا اور چاند مانگنا بالکل ایک چیز ہے. کشمیر مانگنے میں اور کشمیر کی آزادی کی بات کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پاکستان نے کبھی کسی فورم پہ کشمیر کی آزادی کی بات نہیں کی. وہ بلنٹلی کشمیر مانگتے ہیں کہ جناب آپ یہ اربا کر کے, یہ جی ریفرنڈم اور یہ رائے شماری اور یہ کر کے آپ نکلے اور ہمارے حوالے کریں. تو ایسی سچویشن میں آپ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ آپ ایک بند گلی میں پھنس گئے ہیں بنیادی طور پہ, اور عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. عوام اب جو ہے وہ قریباً مر گئے ہیں بہت حوالوں سے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اگر ایک چیز آپ لے کے بیٹھ جائیں, ایک چیز مثلا صحت کی فیسلٹی, تو کیا آپ سوچ سکتی ہیں کہ ایک غریب آدمی جس کی کوئی انکم نہیں ہے اس کو کوئی صحت کی کوئی انسانی اقدار کے مطابق کوئی فیسلٹی جو ہے وہ پاکستان میں میسر ہے؟ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر حکمران اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی ضرورت نہیں بنتی, چونکہ وہ پاکستان کا 1% طبقہ ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے تمام ریسورسز پہ, اور وہ آپس میں اس کو بانٹ برت کے کھا رہے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اگر غریب کے ساتھ ان کو کوئی تھوڑا بہت بھی ہمدردی ہوتی تو یہ جو غریب کی ضروریات کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو کم از کم وہ کچھ کرتے. ان سے زیادہ تو آئی ایم ایف فکر مند ہے, ان سے زیادہ تشویش کا اظہار آئی ایم ایف نے کیا کہ آپ غریبوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, یہ بڑی غلط بات کر رہے ہیں, اور اس پہ سبسڈی دے رہے ہیں امیروں کو. یہ ہیں آپ کے حکمران. میں کہتا ہوں اگر کوئی زندہ قوم ہوتی تو وہ جوتے لے کے تو آج پرائم منسٹر ہاؤس اور پتہ نہیں کہاں کہاں کھڑے ہوتے کہ نکلو بھائی نکلو, وی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو اینی مور. جی اچھا سر, اس میں ایک اس کا اینگل یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ ایک تو یہ کہ جو یہ بات کہی گئی ہے کہ جو گلوبل گورننس ہے اس کا فیلئر ہے. اچھا, اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انڈیا urges delegates to find common ground. سر بڑا جو اس وقت ایشو ہے وہ تو رشیا اینڈ یوکرین وار ہے. ہاں جی بالکل, ڈیفینیٹلی اس میں امپورٹنٹ ترین ایشو جس نے ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ دنیا کو پیرالائز کر دیا ہے وہ رشیا اور یوکرین ہی ہے. کامن گراؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو گورننس کے ایشوز ہیں نا جی, اب دنیا ایک نظام کے تحت چلتی ہے نا, یہ بات نہیں کہ اپنا اپنا ملک ہے تو اس کے درمیان کوئی کنیکٹیویٹی نہیں ہے. دنیا ایک نظام کے تحت چلتی ہے, جو بھی سسٹم جس پہ دنیا جو ہے وہ ایک طریقے سے اتفاق کرتی ہے تو وہ چلتا ہے, ورنہ وہ ایک دن نہیں چل سکتا. فار ایگزامپل اس وقت آپ کا جو گلوبل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کا سسٹم ہے اس کے اوپر چین اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا اتفاق ہے. اس پہ اگر آج عدم اتفاق شروع ہو جائے تو ان نیکسٹ 24 آورز دنیا کی تمام مارکیٹیں, اسٹاک ایکسچینج اور یہ سارے جو بزنسز ہیں وہ ہل کے رہ جائیں. تو نظام کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو مروجہ گورننس کا سسٹم ہے جس کے تحت دنیا میں ٹریڈ, انویسٹمنٹ, انفراسٹرکچر اس طرح کے منصوبے بنتے ہیں, ان کے بارے میں پالیسیاں بنائی جاتی ہیں, وہ فیل ہو گیا. اور وہ بالکل اس لیے فیل ہو گیا کہ اس سے صرف 2 قوتیں جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں. ایک جو ہے وہ نارتھ یورپ اور نارتھ امریکہ, بالکل کلیئرلی وہ ایک چند محدود چند ملک اس میں شامل ہیں. ایون اس میں اسپین, پرتگال اور اٹلی جیسے ملک بھی شامل نہیں کیے جا سکتے. تو دوسری طرف جو ہے ایک تو یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور چین جو ہے اس کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اس وقت کے سسٹم کے ساتھ. چونکہ ان کی جو ساری ٹریڈ ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ دنیا میں ایک خاص سطح پہ ایک سٹیبلٹی ہے, کہیں پہ ایسی سچویشن نہیں ہے جیسے
ابھی مثلا یوکرین کی وجہ سے پیدا ہو گئی. اگر ایسی 2-3 سچویشن دنیا میں پیدا ہو جائیں تو سب بیٹھ جائے گا نا. تو اس لیے ان کا سسٹم کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ یہ گورننس کا جو اولڈ ماڈل ہے یہ فیل ہو گیا ہے اور دنیا کو ایک نئے ماڈل کی ضرورت ہے. اور اس پہ گزشتہ 15-20 سال سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے بڑے بڑے دانشور بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ڈیبیٹ ہو رہے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم آف گورننس ہے اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے, اور جو نیا سسٹم ہوگا اس میں نئے لوگوں کو شامل کیا جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں انڈیا ہو گیا, برازیل ہو گیا, رشیا ہو گیا, اس طرح کے جو ملک ہیں جن کے اندر پوٹینشل ہے, جن کی پاپولیشن ہے اور جن کی کچھ کارکردگی ہے, ان کو ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں شامل کیا جائے تاکہ اس میں جو پالیسیاں بنیں وہ ساؤتھ کے لیے بھی اور دنیا کے غریب ملکوں کے لیے بھی سود مند ثابت ہوں. اس ریفرنس میں انہوں نے کہا ہے, اور یہ بڑا زبردست انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ اور ریکگنائز قسم کا آئیڈیا ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے. یہ کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایک نئی بات کر دی. سر آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس میں چائنا بھی شریک ہوا ہے تو چائنا اور انڈیا کے اس سمٹ کے بعد تعلقات میں بہتری آئے گی, ریلیشنز بہتر ہوں گے؟ محض اس سمٹ کی وجہ سے تو میں نہیں سمجھتا جی, چونکہ ظاہر ہے یہ سمٹ تو ایک ایسی آرگنائزیشن کا ہے جس کے دونوں ممبر ہیں فورم نہیں سر, کے. یہ تھا نا کہ وہ انکار کر دیتے, بائک آؤٹ کر دیتے, نہ آتے, کچھ ایسا بھی ہو سکتا, تو انہوں نے ایسا تو نہیں کیا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ دنیا کا کوئی ہوش مند ملک ایسا نہیں کر سکتا. یہ تغمہ آپ صرف پاکستان کو دے سکتے. یہ آپ کے دیکھیں چین کے بڑی بڑی لڑائیوں تک کی نوبت آئی ہے. تائیوان کے ساتھ چین کی لڑائی دیکھیں کتنی بڑی ہے, یعنی تائیوان کو آپ چین کا اریٹنٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کا نام لیتے ہیں تو چین کو غصہ آ جاتا ہے. تو آپ چاہے تائیوان کے ساتھ چین کی انویسٹمنٹ دیکھیں, مشترکہ فورمز دیکھیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں کئی جگہوں پہ ان کی جو ہے وہ انٹریکشن ہے وہ دیکھیں. یہ کوئی ہوش مند ملک جو ہے یہ حرکت نہیں کرتا. اور یہ چین کی یہ پالیسی آپ دیکھیں ہانگ کانگ سے لے کے جو بھی انہوں نے اتنا عرصہ کی ہے, ان کی یہ پالیسی نہیں کہ آپ کو کسی ملک کے ساتھ تقاضا ہے تو اس کے ساتھ روٹ کے تو دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں. ایسا ملکوں کے درمیان نہیں ہوتا. یہ تو وہ جو ہے وہ فیملیز میں ہوتا ہے کہ کہیں کوئی جذباتی آدمی ہے فیملی میں تو اس کو کوئی بات بری لگ جائے تو وہ روٹھ جاتا ہے. یہاں کون آپ کو مناتا پھرے گا. دنیا میں ایک گورکھ دھندا ہے, ایک آپا داپی ہے, اس میں آپ نے اپنی جگہ خود بنانی ہوتی ہے. یہاں کون سپیس چھوڑتا ہے. یہ کام صرف پاکستان کر سکتا ہے. یہ ایک لوزر مینٹالٹی کی ریفلیکشن ہے. Only a loser mentality can do that. Simply. ٹھیک, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ شریک ہوا ہے چائنا, لیکن اس سے کوئی ریلیشنز میں ایسا کوئی بڑی بہتری یا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس وجہ سے نہیں آئے گی, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الٹیمیٹلی چین اور انڈیا کے ریلیشن شپ جو ہے وہ تبدیل ہوں گے جو ہے وہ پازیٹیولی, چونکہ دونوں ملکوں کی جو ترقی ہے وہ ایک بہت بڑی ترقی ہے, اور اس ترقی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ امن کی طرف زیادہ ہے اور یہ جنگ اور نہ بے چینی اور ان چیزوں کی طرف کم جائیں. یہ ان کا انٹرسٹ جو ہے اب امن کے ساتھ جڑ رہا ہے, اور الٹیمیٹلی ان کا پہلی بات ہے کوئی بہت بڑا تقاضا ہے نہیں تنازع, اور اگر ہے بھی تو وہ اس کو جو ہے وہ ریزالو کر دیں گے, چونکہ جو قومیں ترقی کر رہی ہیں ان کے جو دانشور ہیں, ان کے لیڈرز ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے نا جی, کوئی سمارٹنس, کوئی وزڈم جس کو وہ باروئے کار لاتے. ٹھیک, مسٹر حامد باشانی صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. دوبارہ بھی بات. تھینکس. آپ کا شکریہ جی.